بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ذكر الصالحين تحت محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات صلی علی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ وآخر بلا آخر یکون بعدہ. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے صحیفہ کاملہ سجادیہ امام جناب سجاد علیہ السلام دعاؤں کے مجموعے میں سے پہلے خطبے کے پہلے ہی الفاظ کو تلاوت کیا ہے، جس میں امام زمانہ میرا چوتھا امام، اپنے زمانے کا امام، توحید کو اپنے لفظوں میں پکار رہا ہے. جہاں امام دائی ہو خدا جل مدعو کیسا ہوگا. اب پکارنے والا کون ہے؟ امام. دعا فرما رہے ہیں، کہاں سے شروع فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ. امام فرما رہے ہیں کہ تمام حمد ہیں، جتنی حمد ہو سکتی ہے وہ تمام، بسم اللہ، تمام حمد ہے کس کے لیے؟ للہ، اس اللہ کے لیے الاول جو اول ہے. الاول اس اللہ کے لیے جو اول ہے. اور کیسا اول ہے؟ ایسا اول ہے. توجہ فرمائیں، ایسا اول ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ایسا اول ہے. ایسا میں بہت سی باتیں آئیں گی. ایسا اول ہے بلا اول کان قبلہ، کہ اس سے پہلے کوئی اول ہے. معلوم ہوتا ہے جو توحید سے پہلے کے حالات معلوم کر کے بیان کرے اسے امام کہتے ہیں. توحید سے قبل ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، کوئی اول نہیں، وہ ایسا اول ہے. یعنی اس کی
اولیت ہی ایک کمال ہے کہ ہے ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا 2-1 منٹ کے لیے اور بھی حضرات آنا چاہتے ہیں ساتھ ہو جائیں. ایسا صحیح ایسا اول ہے, ایسا اول ہے بلا اول کان قبلہ, اس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا, کوئی اول نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے جو ازل کی بات جانے اسے امام کہتے ہیں. کوئی اس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا. وآخر, اور وہ اول اور وہی اللہ ایسا آخر ہے, ایسا آخر ہے. لیکن جہاں ازل کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے وہاں انتہا کی بھی بات ہو رہی ہے. یعنی اتنا علم ہے امام کا کہ ابتدا اور انتہا تک کی بات نہیں, جو حدود سے پہلے بیان کرے اسی کو امام, اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ وہ آخر ایسا آخر ہے بلا آخر یکون بعدہ, کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا. یعنی اس کی اولیت سے پہلے کسی کی اولیت نہیں, اسی کی آخریت کے بعد کسی کی آخریت نہیں. یعنی یہ وہ ایک, میں عبداللہ کہوں کہ یہ وہ ایسی انوکھی ذات ہے کہ ایسا اول ہے اس سے پہلے اول نہیں, ایسا آخر ہے اس کے بعد کوئی آخر نہیں. اور پھر سرکار فرماتے ہیں یہ اول و آخر با اعتبار حدود نہیں بلکہ اسی کی اولیت آخریت ہے, آخریت اولیت ہے. با اعتبار حدود اول و آخر نہیں, اس کی اولیت آخریت ہے, اس کی آخریت اولیت ہے. یہ ہے امام کی پہلی دعا. بھی بحث کرتے ہیں اسی پر. اسی دعا کو سرکار, اسی دعا کو میرا امام فرماتا ہے کہ عاجز ترین ہے وہ شخص جو دعا کرنے میں یا دعا مانگنے میں کوتاہی کرتا ہے. اللہ اکبر. عاجز ترین ہے وہ شخص جو دعا مانگنے میں کوتاہی کرتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, حالانکہ عاجز ترین ہے. عاجز ترین ہے وہ شخص جو دعا مانگنے میں کوتاہی کرتا ہے. فرمایا وہ بخیل ترین ہے وہ شخص جو سلام کرنے سے گریز کرتا ہے. اللہ کی سلامتی کسی کو دینے سے جو سلامتی سے گریز کرتا ہے وہی تو بخیل ترین ہے, وہ بخیل ہے. اسی لیے جس کی دعائیں ہیں تو وہ اس کا لقب ہے زین العابدین. یہ باتیں تھوڑی تھوڑی بیان ہوتی رہے. زین العابدین. اب پوچھا گیا مولا یہ لقب زین العابدین امام کا کیوں ہے؟ فرمایا کہ قیامت والے دن تمام عابدین جب موجود ہوں گے, متقین جب موجود ہوں گے, یہاں تک کہ امام المتقین بھی وہاں موجود ہوگا. اس وقت ندا آئے گی آئین آئین زین العابدین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس قیامت والے دن اس امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا, اس لیے آپ کا لقب ہے زین العابدین. پھر پوچھا گیا والا کہ امام کا لقب سجاد کیوں ہے؟ سجاد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ سجدہ کرنے والا, یہاں تک کہ ان کا لقب ہے سید الساجدین. یا سجاد کی لفظ ہے وہاں سید الساجدین بھی ہے. کہا کہ مولا ان کا لقب سید الساجدین یا سجاد کیوں ہے؟ میرے امام نے ایک جملہ کا جو آپ ماشاءاللہ جملہ فرمایا کہ امام, بسم اللہ, امام کو اس لیے سجاد کہتے ہیں کہ امام ہر کار خیر پر سجدہ کرتے تھے. شاید آپ میرے بزرگ ہیں لیکن میں ایک جملہ کہوں, میں بھی آخر پڑھ کے آدمی سوچتا ہے کہ ہر کار خیر پر سجدہ کرتے تھے. جس امام کا ہر عمل ہی کار خیر ہو تو وہاں سجدے کا معیار کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب امام کا ہر عمل ہی کار خیر ہے, اٹھنا بیٹھنا سونا دیکھنا چلنا پھرنا ہر کار خیر ہے, خدا جانے ہر کار خیر پر سجدہ کرتے تھے. خدا جانے کیا سجدے کا تصور ہے امام کے لیے. پھر فرمایا کہ جب آیا سجدہ پڑھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے, اور اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تھے
تب سجدہ کرتے تھے. اللہ جل اس کی نعمتوں کا تصور کتنا, تب سجدہ کرتے تھے. پھر فرمایا کہ جب کسی دو مخالفین کے درمیان میں سلوک کرواتے تھے تو تب شکرانے کا سجدہ کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے امام کا لقب ہو گیا سید الساجدین یا سجاد. یہ وہ سجاد علیہ السلام ہیں جن کی کتاب کا نام ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ. کل کچھ تفصیل سے میں نے عرض کیا, اب بات کو ذرا آگے بڑھانا ہے. اسی لیے امام نے دعا کے معنی, جناب جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں, دعا کے معنی پکار کے ہوتے ہیں, پکارنا لغت میں پکارنا, مگر اس پکار میں طلب کا ہونا ضروری ہے, حاجت کا پیش کرنا ضروری ہے, اپنے مقصد و مدعا کی نشاندہی کرنا دعا میں ضروری ہے. اب کیسی نشاندہی ہوگی؟ یعنی دعا مانگنے والے عالمین ہیں, خدا جانے کتنی حاجات ہوں گی عالمین کی. جب عالمین مانگنے والے ہوں گے دعائیں تو ان کے حاجات کا تصور کتنا ہوگا. لیکن پھر جو مرکز حاجات ہے, جہاں سے حاجات پوری ہونی ہے, جو مجیب الدعوات ہے, خدا جانے وہاں تصور کتنا ہے, کتنی وسعت ہے وہاں عطا کرنے کی. جب دعاؤں کی کثرت اتنی ہے تو عطا کی وسعت کتنی ہے. یہ تو دیکھیں ہر ایک کی دعا اپنی اپنی ہے. میں اپنی بساط سے دعا مانگوں, آپ اپنی بساط سے دعا مانگیں گے, آپ اپنی بساط سے دعا مانگیں گے. جب یہ دعا مانگیں گے تو جو مجیب الدعوات ہے خدا جانے وہاں کتنی عطا کا خزانہ ہوگا, کتنی دینے کا وہ جو موجود ہے وہ ہوگا. تو وہ دینے والا دے رہا ہے. اسی لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادتوں کا مغز ہوتا ہے. دعا ضرور مانگا کریں جناب. الدعاء العبادت, دعا ہی عبادت ہے. پھر فرمایا الدعاء سلاح المومن, دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے. یہ جو ہتھیار ہوتا ہے جیسے کہ کام کیا جاتا ہے, دفاع کیا جاتا ہے, وہ دفاع کیا ہے ہماری دعا. یہ دعا ہی ہمارے لیے کیا ہے, سلاح ہے, یعنی ہتھیار ہے ہمارے لیے. پھر فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعائی, معصوم فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں خیر الدعاء دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی. فرمایا کہ تمام دعاؤں سے بہتر میری دعا ہے. سرکار نے فرمایا تمام دعاؤں سے بہتر دعائی میری دعا ہے. وَدُعَاءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ, جو مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان کی دعا بھی خیر ہے. تو دعا کیا ہے؟ خیر. فرمایا الدعاء ترس المومن, مومن کا سپر ہے دعا. سپر سمجھتے ہیں کہ جس سے تمام رکاوٹوں کو روکا جاتا ہے. مومن کی سپر ہے دعا. فرمایا متا تذکر کرال باب یفتح لک, فرمایا جب آپ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے وہ یقیناً کھول دیا جائے گا. دعا کے معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا. اس توحید کے لیے دعا مانگ کے کیا کرو, دروازہ کھٹکھٹاؤ حاجات والا. جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے پھر وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ کھولا نہ جائے. کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے, کھولنا اس کا کام. تو اسی وجہ سے یہ جو دعا ہے, خدا کے لیے اس دعا سے بالکل جتنی دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگے. اور آج یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دعا اور ندا میں فرق ہے. دعا بھی مانگی جاتی ہے یا اللہ, یہ بھی تو یا اللہ اسی کو پکارا جا رہا ہے, یہ اسے کہتے ہیں ندا. ندا اور دعا میں فرق یہ ہے کہ ندا میں ندا خاص ہے دعا سے. ندا جو ہوتی ہے یہ خاص ہے دعا سے. کہا کہ مولا ندا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ندا کی تعریف یہ ہے کہ دائی کا مدعو کو, دائی پکارنے والا, دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا.
دائی کون ہے؟ بلانے والا، وہ جو ندا دے منادی جو ہے، دائی کا مدعو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طلب کا نام ہے ندا۔ معلوم ہوتا ہے ندا میں طلب ضروری ہے، اور طلب میں بیان بھی کر چکا یہاں کہ طلب ضروری ہے ندا میں، اور ندا تب طلب مکمل ہوتی ہے جب طلب میں حرص ہو، جب وہ پکارنے میں طلب میں حریص ہوگا تب ندا ندا کہلائے کہ وہ پکارنے میں کیا ہو؟ حریص، حرص کی طرح، حریص کی طرح وہ پکارے۔ اور پھر پکارنے میں اور دعا میں فرق یہ ہے کہ پکارنے کے لیے بلند آواز ضروری ہے، ندا ضروری، ندا کے معنی آواز، پکار، ندا پکار کے معنی بھی بات۔ ندا اور دعا میں فرق یہ ہے کہ ندا میں بلند آواز سے پکارا جاتا ہے، مگر دعا میں بلند آواز ضروری نہیں، کہ آپ دل میں بھی دعا مانگ رہے ہیں تب بھی سنی جا رہی ہے، زبان سے بیان کر رہے ہیں تب بھی سنی جا رہی ہے، اگر آپ بیان ہی نہیں کر رہے تب بھی سنی جا رہی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تضرع زاری سے اسے پکارو یا خفیہ پکارو، نہ کرو لفظ بیانی نہ کرو، دل کی گہرائیوں سے پکارو، ان کو بھی میں سنتا ہوں۔ دل کی گہرائیاں جو ہوتی ہیں اگر اس سے بھی آدمی بیان کرتا ہے تب بھی وہ سنی جاتی ہیں۔ اسی دعا اور ندا کو قرآن میں ایک مثال کے ذریعے بہت بڑی بات کی ہے، دعا کی بھی اور ندا کی بھی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ مومن اور کافر کی دعا اور ندا میں کیا فرق ہے؟ صحیح، اب تھوڑی سی آپ توجہ تو فرما ہی رہے ہیں کہ مومن کی دعا اور ندا اور کافر کی دعا اور ندا میں کیا فرق ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس کی مثال دی گئی، مثل الذین کفروا، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ یہ گہری باتیں انہیں سمجھنا ہے۔ اب یہ نعرے والی تو باتیں ہیں نہیں، جیسے آپ مطلب ہے کہ کوئی نعرہ لگے، اچھا نعرے والا مطلب بھی آ جائے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ان مثل الذین، قرآن فرما رہا ہے ان لوگوں کی مثال، کافروں جنہوں نے کفر کیا، مومن کی بات نہیں ہو رہی، کافرین کی بات ہو رہی ہے۔ خدا جانے یہ کفر کرنا کتنی بڑی بات ہے، کافر ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اور کافر بھی اس سے ہونا ہے جس نے بنایا ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ کفر کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا تو نہیں ہوگا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور رسول کو نہیں مان رہا، جو رسول کا عالمین کا نبی بھیجا اس کو نہیں مان رہا، اللہ کو نہیں مان رہا، کافر ہوا یا نہیں؟ تو پھر انکار کس کا کیا ہے؟ اتنی بڑی ذات کا انکار کرنے والا کوئی چھوٹے جرم میں ہے؟ جرم تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ اس کی کریمی ہے، اگر کافر فوراً توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، قبول کر لیتا ہے، اور پچھلے ساری واجبات ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تھوڑی بات ہے، اگر کافر آ کے کسی وقت مسلمان ہو جائے، کیا پچھلی نمازیں پڑھے گا، پچھلے روزے رکھے گا، پچھلے حج کرے گا؟ پچھلے حج نہیں کرے گا، پچھلی جتنی ہے وہ ساری معاف ہے صرف ایمان لانے سے، یعنی ایمان لانے سے پچھلی ساری کوتاہیاں معاف۔ تو پھر اللہ کو ماننا کتنا بڑا کام ہے، کافر کا ماننا۔ اب اللہ انہی کے اس ماننے کو نہ ماننے کو بیان فرما رہا ہے۔ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہے، کیسی مثال ہے؟ کمثل الذی، اس کی مثال ہے ینعق، یہ نون عین قاف،
ینعے کو، یہ ینعے کو نون عین یہ کاف نعیق سے ہے، نعیق، نعیق کہتے ہیں اس چرواہے کو جو ریوڑ کو چلاتا ہے۔ نعیق مانے ریوڑ کا مالک، ریوڑ آپ سمجھتے ہیں یہ جو بھیڑ بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو جو چراتا ہے، عربی میں قرآن کی لغت میں اسے نعیق کہتے ہیں، نعیق۔ اب جو اپنے ریوڑ کو وہ بلاتا ہے، نعیق، وہ اپنی آواز، جس آواز میں اسے وہ بلاتا ہے اسی آواز میں اسے نعیق کہتے ہیں، بلانے والا جو ان کی آواز میں انہیں بلاتا ہے۔ یہ بات میرے خیال ہے چونکہ یہ سامنے کبھی آئے نہیں کہ وہ ریوڑ والا کیسے بلاتا ہے، اسی لیے آپ خاموش ہے کہ وہ یہ جو بلاتی ہیں نا ریوڑ والے صحیح دیہاتوں میں، تو ان کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، آواز وہ نکالتے ہیں، سمجھ وہ جاتا ہے، وہ نہیں فرما رہی۔ یہی تو خالق بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ جانور ہو کہ اس کی آواز کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہی تو مثال بھی جب وہ بلاتا ہے نا، اب میں یہاں کراچی جیسے شہر میں کیا مثال دوں نا جناب، وہ اسے اپنی نعیق مانے چرواہا اپنی اس ریوڑ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو لفظیں استعمال کرتا ہے، کوئی خاص لفظیں، اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ کمثل الذی ینعق، کہ وہ جو ان کو مثال میں وہ باتیں کہتا ہے، بما لا یسمع، وہ جو جانور ہے اس کی کوئی وہ مفہومی بات نہیں سمجھتے، الا نداء دعاء و نداء، وہ جو پکار رہا ہوتا ہے وہ صرف پکار سمجھتے ہیں، مفہوم نہیں سمجھتے۔ دیکھیں خالق نے بہت اچھی مثال دی، ابھی دیکھیں بحث کرتے ہیں، الا دعاء و نداء، کہ وہ اس کی سے وہ پکار کو سنتے ہیں اور آواز، ندا مانے یہاں دعا بمانے پکار کے ہے، دعا بمانے اس دعا کے نہیں ہے، دعا مانے پکار، ندا مانے آواز، وہ ندا اور اس کی پکار کو، دا یدو سے پکارنا، پکار کو وہ سنتے ہیں، لیکن امام نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ باوجود کہ وہ عقل نہیں رکھتے اس کی پکار پر رک جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی کھیتی کی طرف جا رہے ہیں نا کھانے کے لیے تو وہ وہاں سے آواز دیتا ہے، وہ آواز سمجھ لیتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، یعنی ریوڑ ہو کے، جانور ہو کے وہ دور سے آواز دیتا ہے، اس کے آواز کو صرف آواز ہی ہوتی ہے یا پکار ہی ہوتی ہے، اس کے مفہوم کو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی آواز و پکار کا اثر ان پہ یہ پڑتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کر کے رک جاتے ہیں۔ وہ حیوان ہو کے اس دائی کی آواز کو سنتے ہیں، کافروں کو کیا ہو گیا ہے، عقل بھی رکھتے ہیں، حق بھی سامنے ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں سبحان اللہ سے، اسی لیے انہی کے درمیان میں تو حق کو بھیجا ہے۔ مکے میں کون ہے، حق ہے یا نہیں ہے؟ پھر مکے میں کافر کیوں ہیں؟ کیا دیکھتے نہیں تھے؟ کیا سنتے نہیں تھے؟ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، کان بھی تھے اور ان کی آنکھیں بھی تھیں اور وہ اندھے نہیں تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ کیوں گنگے ہو گئے، یہ کیوں بہرے ہو گئے، یہ کیوں اندھے ہو گئے، حق دیکھ رہے ہیں، غور فرما رہے، حق کو دیکھ کر یہ اندھے کیوں ہو گئے، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے آئے۔ دیکھیں آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھ کر حق کو نہیں پہچان رہے، حق کی بات سن کر یہ بہرے ہیں، سن کے نہیں پہچان رہے، حق کے بارے میں زبان پہ لا کے دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں،
اور زبان سے اگر میں جملہ کہہ دوں تو آپ اسے یعنی دنیا جہان کی زبان سے باتیں کرتے ہیں، پھر کیوں نہیں مانتے؟ جملہ کہوں بخیل بخیل بھی کہتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ حق جاری بھی ہوتا ہے، تو جاری کب ہوا حق پہ؟ جب حق کا ہاتھ بلند ہوا۔ من کن تو مولا کہا رسول نے، تو سارے یہی کہنے لگے بخیل بخیل لاتا۔ یہ بخیل کہہ رہے تھے، رسول کہہ رہے تھے یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ یہی ہے، دیکھ لو آج تمہاری آنکھیں بھی دیکھ لیں، تمہارے کان بھی سن لیں، تمہاری زبان پہ بھی جاری ہو گیا حق۔ یہ کیسے انسان ہے؟ کیسے ہیں کہ سمم بکمن امیون، وہ تو صرف آواز کو مان رہے تھے، وہ حیوان تھے، اور یہ تو انسان ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، آپ متوجہ ہے، چونکہ وہ اپنے دائی کی آواز کو، جو اس کا پکارنے والا رائی ہوتا ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں، لہذا ہم نے انہیں حلال قرار دے دیا ہے۔ ہم نے صلہ اس کو یہ دیا ہے کہ وہ رائی کی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں لیکن مان لیتے ہیں، لہذا ہم نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ تم حق کی بات مانتے نہیں ہو، کافر بنا کے نجس بنا دیا۔ تمہاری نجاست گھٹے بھی نہیں، بڑھے گی، یہاں تک کہ پانی کو ہم نے طاہر بنایا ہے، لیکن طاہر پانی جتنی تم پہ پڑتا چلا جائے گا نجاست بڑھتی چلی جائے گی۔ کافر کی نجاست بڑھے گی، اگر گیلا ہاتھ لگے گا وہ نجاست متعدی ہوتی چلی جائے گی، ایک کو لگا، ایک کا دوسرے کو لگا، دوسرے کا تیسرے کو لگا۔ ہاں جب تم کلمہ پڑھنا شروع کرو گے، کہو گے لا الہ الا اللہ، روح پاک ہو جائے گی، محمد رسول اللہ جسم پاک ہو جائے گا، علی ولی اللہ لفظ پاک ہو جائے گا۔ اب عبادت بھی صحیح ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دعا اور ندا، طلب اور آواز۔ اسی لیے دعا میں جو ہوتی ہے یہاں ندا اور طلب آواز کی ضرورت نہیں۔ عبد الملک بن مروان، یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے، واقعات بھی۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا بنی امیہ کا، یہ امام حسین العابدین علیہ السلام کے زمانے کا۔ امام علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، یہ اس کی فوج آئی اس کے ساتھ، یہ آ کے انہوں نے بھی طواف شروع کیا اور امام علیہ السلام آگے ہیں۔ اب جب یہ حجر اسود کے قریب گئے تو امام پہلے تشریف رکھتے تھے، اسی طرح ہارون کے زمانے میں ساتویں امام کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ آگے گئے تو مقام ابراہیم پر سرکار کھڑے ہو گئے، تو اب اسے تھوڑی سی انتظار بھی کرنا پڑی اور اسے پوچھنا پڑا کہ یہ کون ہے۔ اب یہ جیسے روایت اب نہ کون ہے جو امام کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہے، یہ امام چہارم ہیں شیعوں کے اور امام علی ان کا نام ہے۔ اچھا یہ جب اپنے خیمے میں گیا نا تو انہوں نے کہا کہ امام کو بلاؤ۔ اب میں کیا کروں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود بلایا تھا کہ جسے ضرورت ہے وہ میرے پاس آئے، آدمی آ رہا کہ آپ کو بلاتے ہیں۔ خدا جانے اس وقت کیا ماحول ہے کہ امام تشریف لے جاتے، جا کے بیٹھے، یہ عبد الملک بن مروان میں بیٹھا ہے، آقا بہرانی لکھتے ہیں وہ بیٹھا ہوا، جب بیٹھ گیا تو اس نے بیٹھتے ہی کہا آقا ہم آپ کے بابا کے قاتل تو نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کی کہ آپ ہم سے جو دور دور رہتے ہیں امام سے، کہ آپ ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں، دور دور رہتے ہیں، ہم آپ کے بابا کے قاتل نہیں ہیں۔ یعنی مقصد ہوا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کے باوجود بھی نہیں ملتے۔ امام نے ایک عجیب لفظ فرمائی کہ میرے بابا نے اپنے قاتل کی آخرت کو تباہ کر دیا ہے، اگر تجھے بھی خواہش ہے تو کر کے دیکھ لو۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے بابا نے قاتل کی آخرت کو کیا کر دیا؟ جہنم میں ہے نا امام کے قاتلین، کہاں ہے؟ جہنم میں۔ امام کے قاتلین کہاں ہیں؟ جہنم میں۔ فرمایا کہ امام نے، میرے بابا نے
اپنے قاتلین کی آخرت کو تباہ کر دیا ہے، اگر تجھے خواہش ہے تو کر کے دیکھ لے۔ جب امام نے برجستہ یہ جواب دیا نا تو گھبرا کے گئے، نہیں سرکار مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آ کے آئیں ہمیں ملیں اور مل کے، یہ مال دنیا ہمارے پاس اتنی ہے، آپ کے ہاں اتنی نہیں ہے، تو ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مال دنیا آ کے ہم سے لیتے رہے، ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے، یہ کہنا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے جوہری اور بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ عبد الملک بن مروان کے بادشاہ تو تھا ہی اس وقت فوراً ہی، یہ سب سے بڑا بنی امیہ کا بادشاہ ہے جس نے 20 سال حکومت کی ہے، عبد الملک بن مروان۔ یہ جب بیٹھا تو سرکار نے چادر زمین پہ جو بیٹھے تھے بچھا کے آسمان کی دیکھ کر کے امام نے اب یہاں دعا بھی کی اور ندا بھی دی۔ آواز سے میرے امام نے دعا بھی مانگی اور ندا بھی دی، تو معلوم ہوگا یہاں ندا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اب جو اس دعا اور ندا کو نہیں مانے گا سامنے والا کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے اسی لیے امام کا یہاں آنا ہوا۔ امام نے چادر بچھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگ کے فرمایا، اے اللہ، ندا بھی ہے دعا بھی ہے، جو ہمارا حق کے ولایت تیرے پاس ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں اس چادر کو جواہرات سے پر کر دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو چادر ہے، چادر دیکھیں امام ارادہ فرماتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ یہ کیوں ان کو بتایا کہ کیوں انکار کر رہے ہو حق کے ولی کا؟ اب اس کی آواز بھی سنو، آنکھوں سے بھی دیکھو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ یہی امام نے اس کی مثال فرمایا کہ یہ جب امام نے دعا مانگی نا، اب وہ سن رہے ہیں، امام اپنی ولایت کا وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہا ہے، ندا بھی ہے، ندا آواز ہے اور دعا بھی ہے۔ جب یہ کہی تو وہ راوی لکھتا ہے کہ فیض بہرانی لکھتے ہیں کہ چادر ایسے موتیوں سے پر ہو گئی کہ انہوں نے زندگی میں ایسے موتی کبھی دیکھے نہیں تھے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، اسی دوران جلدی اسی عبد الملک بن مروان نے ایک جوہری بیٹھا تھا، اسے کہا بتا تو صحیح ایک موتی کی قیمت کتنی ہے؟ کہا تیرا سارا ملک ایک طرف، ایک جوہر اللہ، تیری ساری حکومت ایک طرف، یہ امام کا ایک موتی جو امام نے ابھی بنایا ہے مانگا ہے، اس کی قیمت ایک طرف۔ یہ کہہ کے جب وہ پر ہو گئی تو خدا جانے اس امام کے ذہن میں کیا معیار ہوگا اس کے پر ہونے کا۔ جو امام کا معیار پر ہونا تھا وہ ہو چکا نا، جب اس میں ہونے میں دیر کیا ہوئی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا عبد الملک بن مروان، جن کے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہو وہ تمہاری دولت کا محتاج ہے۔ تم کہتے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں مال دنیا میں سے دے دیں، جن کے اختیارات میں ایسی دولت ہو تو اب بتا کے وہ آپ کے پاس آئے گا، تیرے پاس آئے گا۔ یہ کہہ کے امام نے اس وقت فوراً کہا، اے اللہ، اس دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے خود اٹھا لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بے نیازی کی طرف ہے کہ جو کہہ رہا تھا کہ آئیں اور ہمیں دنیا سے ہم آپ کو مال دے دیں، انہیں کیا سمجھانے کے لیے کہ امام کا اختیار کیا ہوتا ہے، امام کی غنا کیا ہوتی ہے۔ امام غنی ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اور اختیار ہے تو کتنے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، ندا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اب جو اسے نہیں مانے گا، انسان ہو کے سمن بھی ہے، بکمن بھی ہے، امیون بھی ہے، کافر ہے، مسلم کہاں ہے؟ اب یہ کیا ہو گیا جناب، یہ ہے دعا اور ندا کا تصور۔ لیکن مومنین کے لیے دعا کا تصور، ابھی میں ایک آیت پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پورے سرکار یہ پورے قرآن میں یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں 7 مقامات پر اللہ نے لفظوں کو اپنی طرف نسبت دی۔ اس آیت کریمہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں دوسرے پارے کی، اس میں 7 مرتبہ اللہ نے اپنی ذات کی طرف لفظوں کو نسبت دی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
آقا طباطبائی نے اس پر پھر حاصل بحث فرمائی ہے، یہ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ، میرا حبیب ذرا بڑا تر صلوات پڑھ دیجیے آپ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، میرا حبیب جب تجھ سے آ کے میرے عباد، عبدی نہیں عبادی، میرے بندے تجھ سے آ کے سوال کرتے، کن سے سوال ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم، سآلہ کا کے معنی تجھ سے، مخاطب کون ہے؟ سرکار دو عالم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آ کے تیرے پاس میرا حبیب یہ آ کے سوال کرتے ہیں، انی، عین یعنی انی، میرے متعلق، میرے متعلق، دیکھیں ابھی فصاحت ہے جو میں بیان کرتا ہوں، میرے متعلق جب تجھ سے آ کے لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قریب، یہ بھی نہیں کہا کہ تو کہہ دے، فوراً کہا کہ میں قریب ہوں۔ فلسفانی سمجھیں، جب تجھ سے پوچھتے ہیں تو تو کہہ دے نا، یسألونک عن الروح، تو اس سے آ کے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب یہاں کل کیوں کہا؟ کل کہہ دو، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، یا تو کل کہا اللہ نے، کل کے معنی کہہ دو، اب یہاں کل نہیں کہا، انی قریب، میں قریب ہوں۔ پھر آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی، کہ میں پکارنے والے ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تم میری ہی بات پر اس کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے ہی، میرے اوپر ہی ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم راشدین میں شمار ہو جاؤ، ہدایت یافتوں میں شمار ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب اس میں سب سے پہلے وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے آ کے کون کرے؟ یہ بات باریک ہے، شاید بالکل باریک سے اسے سمجھنا ہے، تب جا کے بات سمجھ آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا حبیب جب تجھ سے آ کے میرے بندے پوچھتے ہیں، یہ اپنی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا اس کے بندے پوچھتے ہیں؟ عبادہم تو ہے نا، اس کے عباد ہیں، لیکن یہاں عبادہم نہیں کہا، عبادی کہا، اللہ کے بندے نہیں کہا، عبادی، اپنی عبادت کہا۔ یہ دیکھیں میرے بندے تو سے سوال کرتے ہیں، اس کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس میں اللہ کی ہر وقت ایسے سوال کرنے والے جو عباد میں شامل ہیں، اللہ کی نظر توجہ کتنی ہے کہ انہیں اپنی عباد کہہ رہا ہے۔ یہ باریکی میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں تو معلوم ہوگا سوال کا تو وقت مقرر نہیں ہے، جب سوال کا وقت مقرر نہیں ہے تو پھر عباد میں اس کی نظر توجہ عابدین کے ساتھ ہر وقت ہے، تبھی تو کہا جب بھی سوال کریں میرے بندے، تو پھر نظر توجہ جو ہے خالق کی زیادہ تر یہاں متکلم کی وجہ سے زیادہ ہوئی، اگر غائب کی طرف ہوتا، اللہ غائب اس کی ہوئی ہوتا تو اتنی نظر توجہ نہ ہوتی جتنی نظر توجہ متکلم نے آگے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں بھی کیا کون آگے سوال کرے؟ عبادی کرے، یا سالو کلناس نہیں کہا کہ لوگ تو سے آ کے سوال کریں، معلوم ہوتا ہے لوگوں کا سوال اور ہوتا ہے، اس کے عباد کا سوال اور ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کے سوال کو نہیں دوہرا رہا، اپنے عباد کے سوال کو دوہرا رہا ہے۔ جب کہا نا عباد کو، اب آپ تھوڑی سی توجہ فرما دیں، ایک گہری بات میں بیان کرتا ہوں، جب تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ انی، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جناب یہ عربی میں اس کا صحیح تشریح رکھتے ہیں کہ جب کوئی آ کے سوال کرے تو خالق کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے لیے چاہیے یہ تھا، کہتا فَقُلْ إِنَّهُ قَرِيبٌ، تجھ سے آ کے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، صحیح توجہ فرمائے خدا کے لیے،
تجھ سے آ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہاں حق بنتا ہے، کہتا کل فقل انہ قریب، کہہ دو وہ قریب ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ کہتا کل کہہ کے کہتا وہ قریب ہے، کل کہہ کے نہیں کہا کہ قریب ہے، فوراً کہا کہ وہ قریب ہے، چونکہ تو ہی تو قریب ہے۔ فرما رہے یہی تو بحث ہے بابا، درمیان میں واسطے کو نکال دیا خالق نے، فوراً ہی کہا میں تو قریب ہوں۔ کیوں قریب ہوں؟ کیونکہ تو ہی تو میرا قرب ہے۔ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ رسول سے۔ جب رسول سے پوچھ رہے تو اللہ کا قرب کون ہے؟ سب سے بڑا قرب کون ہے؟ رسول۔ تو پھر جب رسول ہی قرب ہے تو درمیان میں یہ کہنا کہ وہ قریب ہے تو پھر تو دوری ہو جاتی، پھر تو دوری کا تصور ہو جاتا، تو رسول کا وہ معیار قرب خالق کے نزدیک نظر ہی نہ آتا جو فعلی قریب میں ہے۔ رسول تو ہی تو میرے قرب کا نام ہے، جب تیرے تک پہنچ گئے میں دور کہاں ہوں؟ اور نہیں فرما رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارا قریب ہونا ہے آل محمد کے قریب۔ جب قریب ہو کے ان سے بات کریں گے اللہ تو ہے ہی قریب۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہمیں، کتنی بڑی بات ہمیں اسی میں سے نکلا۔ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ دیکھیں قریب ہوں، قریب صیغہ صفت ہے، اقرب صیغہ فعل ہے۔ اقرب کیا ہے؟ فعل، افعال تفضیل، اقرب، اکبر، احمد، یہ فعل تفضیل ہے، لیکن قریب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جو بھی جب بھی آ کے سوال کریں، جس وقت بھی سوال، لیکن جس وقت بھی سوال، اذا شرطیہ آتا ہے، جس وقت بھی سوال کریں میرے بارے میں فإنی قریب، میں قریب ہوں، میرے ساتھ ذہن ملائیں، لیکن آ کے تجھ سے ضرور سوال کرے پھر میں قریب ہوں۔ یعنی تجھ سے آ کے میرے بارے میں سوال کرے گا، اور نہیں فرما رہا گھر بھی تو وہ سوال کر سکتا تھا، لیکن جب تجھ سے آ کے سوال کرے گا پھر میں قریب ہوں۔ یہ قریب صیغہ صفت ہے، یہ دوامی ثبوت استمرار کے لیے آتا ہے۔ میں جہاں بھی کوئی تجھ سے آ کے سوال کرے گا، تو جہاں بھی ہوگا میں قریب ہوں۔ یعنی جہاں جہاں تو ہوگا وہی تو میں ہی قریب ہوں گا۔ میرا قریب ہونا تیرے وجود کا نام ہے۔ جہاں تو موجود ہوگا وہی میں قریب ہوں گا، میں ثابت بھی ہوں گا، ثبوت بھی ہوگا، اور میری قربت بھی ہوگی، میں وہاں قریب ہوگا۔ قریب ہو کے میں کیا کروں گا؟ اجیبو مانے میں اس کی پکار کو قبول کروں گا۔ اجیبو یہ فعل مضارع آ گیا جناب، اجیبو فعل مضارع ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ فعل مضارع کے لیے جب بھی دعا مانگے گا ماضی میں دعا قبول، حال میں کروں گا، یعنی فوراً اسی وقت۔ ادارے اس نے یہ دیکھیں ماضی کو حال میں کیسے بدل دیا کہ اب اس نے جو سوال ختم کیا اب تو وہ ماضی ہوا۔ سوال جتنی دیر تک کیا کرنے تک وہ مکمل جب ہوا وہ تو ماضی ہو گیا۔ اب یہ جو حال ہے نا، یہ اسی لیے اللہ نے اگر ماضی میں جواب دیتا تو یہاں بھی تاخیر کا تصور تھا، یہ حال کا بیان کرنا دلیل ہے۔ ادھر تمہاری دعا ختم ہوئی ہوگی میں قبول کر لوں گا۔ اس میں کیا ہو جائے گا؟ تجدد بھی ہوتا ہے مضارع میں، تجدید کا تصور، یعنی دیکھیں ہر وقت کیا ہے، ابھی 1 منٹ میں اور وقت ہے، 1 منٹ میں اور وقت ہے، 1 منٹ میں اور وقت ہے، ہر وقت میں جو تمہاری دعائیں ہوں گی میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ اجیب سے فعل مضارع آیا، کب آیا؟ اجیب الدعوت الداعی، ہر پکارنے والا کوئی کیسے پکارے گا اس کی دعا کو میں قبول کر لوں۔ اذا دعانی، شرط ہے کہ وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعانی ہے، دعانی یہ نسبت کی کیا ہے؟ معذوف ہو گئی۔
دعانی وہ مجھ سے کیا کرے دعا مانگے جب مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا پھر فرمایا فاستجیبونی اب یہ اذا دعانی کس کی طرف ہے اجابت دعا کی طرف اشارہ ہے کوئی دعا تمہاری رد نہیں جائے گی اس رسول سے آ کر پوچھو اور دعا مانگو میں کیا کہہ رہا ہوں اس رسول سے آ کے جب تم پوچھ کر جو بھی دعا مانگو اب میں جملہ کہوں اگر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگو گے اب اگر رسول نہیں ہے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو گے روزہ امام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو گے اب یہیں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر امام کے روزے کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اسی لیے زہری نے شہاب الدین زہری نام سنا ہوگا یہ میرے چوتھے امام کا خاص صحابی ہے شہاب الدین زہری یہ مومن ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اس یہ کہتا ہے کہ جنگ روم میں اس کا ایک ماننے والا دوست تھا جگری شہاب الدین زہری کا وہ جنگ روم میں شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا تو اسے خواہش ہوئی کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا جسے ملے ہیں کمالات وہ شہادت کے درجے مجھے بھی ملتے اے اللہ یہ تو ہو گیا یعنی ایک رشک بھی پیدا ہوا اور دعا کا تصور بھی آیا یہ کہتا رات کو جب میں سو گیا تو خواب میں وہ آیا آتے ہی اس نے دوست کو سلام کر کے ہاں بتائیے کیا ہوا شہادت کے بعد کیا ہوا جو جملے ہیں جناب آپ کے بعد اگر کتاب ہے مدینۃ الماجد میں اسی سے پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس شہادت میں جہاد میں جو میں نے جہاد کیا اور آل محمد علیہ السلام پر جو میں نے درود پڑھا اور جناب سجاد علیہ السلام نے مجھے چونکہ میرے امام زمانہ ہیں انہوں نے میری شفاعت فرمائی ہر زمانے کا امام اس کے زمانے والوں کی اپنے زمانے والوں کی شفاعت فرمائے گا جب میرے امام نے شفاعت فرمائی تو مجھے 1,00,000 سال کی مسافت کی جاگیر مجھے مل گئی یعنی 1,00,000 سال کوئی شاید چلے یا خود چلے تو اتنی لمبی جاگیر مجھے شفاعت سرکار سجاد علیہ السلام اور ان کی محبت میں مجھے یہ جاگیر مل گئی ہے یہ کہتا میں نے جب سنا تو میں نے فوراً کہا کاش کہ یہ شہادت میں بھی شہید ہو جاتا اور یہ مرتبہ مجھے بھی ملتا توجہ فرمائے میں جان کے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے جب یہ کہا نا فوراً اس نے کہا زہری تیرا درجہ میرے اس درجے سے 1,00,000 گنا آگے ہے زہری تیرا درجہ میرے اس درجے سے جو مجھے 1,00,000 سال کی مسافت پر جاگیر ملی ہے 1,00,000 درجہ تیرا میرے مرتبے سے تیرا مرتبہ زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کہ جب تو ہر شب جمعہ جا کے امام کی زیارت کر ہر شب جمعہ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ان کی زیارت کرتا ہے اور زیارت کر کے درود پڑھتا ہے اب میں جملہ کہنے لگا خدا کے لیے یا اب یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے آ رہی ہے جب تو ان کے لیے درود پڑھتا ہے اور ان کو زیارت کرتا ہے دیکھتا ہے اور اس کے بعد بنی امیہ کے سنگین دور میں اس امام کے فضائل پڑھتا ہے تو معلوم ہو گیا ان کے فضائل پڑھنا شہادت سے بلند مرتبہ ہے یہ جو آپ فضائل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہم فضائل پڑھ رہے ہیں نا آپ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیوں نہیں سناتے تو معلوم ہوتا ہے ان فضائل میں آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں یہ نصرت علمی ہو رہی ہے یہ نصرت علمی امام کے لیے ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ آگے پھیلایا جا رہا ہے یہ کہنے لگا کہ تم میرے سے 1,00,000 درجہ مرتبہ آگے ہو اسی وجہ سے یہ کہتا میں بیدار ہو گیا زہری کہتا میں بیدار ہوا خیال آیا یہ میرے وسوسے ہے اچھی بات ہوئی یہ میرے وسوسے ہے جو میرے خیال ہیں جو آئے ہیں یہ کہہ کے کہتا ہے کہ پھر میں سو گیا اپنا یہ خیال کر کے یہ جو میں نے ابھی خواب میں دیکھا یہ میرے اپنے خیالات ہیں ہو سکتا ہے کہ وسوسے ہوں
یہ وسوسے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد آل محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہیں سے کوئی ہاں بس ٹھیک ہو گیا. ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ہی زہری کہتا کہ میں سویا وہی میرا دوست خواب میں آ گیا. آتی مجھے کہا زہری شک کرنا کفر ہے. اللہ یہ کیسے شک کرتے ہو کہ میرے وسوسے ہیں؟ وسوسے نہیں حقیقت ہے. جو کچھ میں نے تمہیں کہا حقیقت ہے. سنو اسی حقیقت کے لیے ابھی تھوڑی دیر میں تجھے امام بلانے والے ہیں تمہاری ساری حقیقت بیان کر دوں گا. اللہ جب یہ سنا تو یہ کہتا میں اٹھ کے میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو آدمی آئے کہ جناب سجاد علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب سجاد تمہیں بلاتے ہیں. بس یہ کہتا کہ اب میں جب امام کی خدمت میں گیا تو امام تشریف رکھتے تھے. امام نے مجھے دور سے دیکھتے ہی مسکرا کے فرمایا 2 مرتبہ خواب دیکھا. زہری تجھے 2 مرتبہ خواب دیکھا ہے. ہاں بابا نہیں 2 مرتبہ. فرمایا وہ خواب وسوسے نہیں تھے حقیقت تھی. ہماری محبت ہی اصل جنت کا نام ہے. جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے ہماری مودت پر عمل کرتا ہے ہماری مودت ہی کا نام جنت ہے. چونکہ آج وقت کے لحاظ سے شب جمعہ بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آج اسی امام کا ذکر کرتے ہوئے میرا امام فرماتے ہیں مجھے جتنی تکلیف شام میں ہوئی کہیں نہیں. ماشاءاللہ سید آسف قبول فرما. ماشاءاللہ میں کیا ذکر کر رہا ہوں. جب امام سے پوچھا کہ مولا آپ کو زیادہ تکلیف کہاں ہوئی ہے تو 3 بار کہا الشام. اللہ اکبر. خدا جانے شام کے بازار میں یہ میرا امام کیسے گیا ہے. یہ ہم لفظ ہیں جو بیان کر دیتے ہیں. حکم ملا کہ بازار شام میں داخل کر دیا جائے تو اس بازار میں جسے سوق سبایا کہتے ہیں سوق سبایا یہی میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بازار شام کا نام سوق سبایا کیوں رکھا گیا. خدا گواہ میرے امام نے اسی آدمی سے کہا یہ بتا سبایا کسے کہتے ہیں. کہا مولا قیدی کو کہتے ہیں. امام نے فرمایا اسیر کسے کہتے ہیں. کہا مولا وہ بھی قیدی کو کہتے ہیں. فرمایا کبھی تو نے فرق معلوم کیا کہ اسیر قیدی کون سا ہوتا ہے سبایا قیدی کون سا ہوتا ہے. اس نے کہا مولا مجھے تو سمجھ نہیں ہے. میرے امام نے فرمایا میں سناتا ہوں یہی سے سمجھ لینا. اسیر اس قیدی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ لفظیں ہوتی ہیں دھیان کرنے والوں کو. فرمایا اسیر اس قیدی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں. سبایا وہ قیدی ہوتا ہے جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے. فرمایا زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھ آگے نہیں باندھے گئے. حضرکم اللہ زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اس لیے اس کا نام ہے سوق سبایا. آ گیا میرا امام آ گیا اسی بازار شام میں. ایک صحابی رسول ہے جس کا نام سہل ساعدی لکھا ہے. یہ کہتا کہ میں اسی دن اتفاق سے آیا شام میں. تو میں نے کہا چلو شام سے میں پھر گھر چلا جاؤں گا. اب یہ کہتے کہ اب میں جو شام میں آیا میں نے دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں. ہائے ہائے لوگ بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں گلے بھی لگ رہے ہیں. میں نے گلے لگنے والے شخص سے آگے بڑھ کے کہا اے شخص آج عید کا دن نہیں ہے یہ خوشی کیوں کر رہے ہو. کہا تو شام کا رہنے والا نہیں. میں نے کہا نہیں میں صحابی رسول ہوں سہل ساعدی میرا نام ہے.
मैं वैसे अभी आया, मुझे बता क्या बात है। बस इतना कहना था। उसने कहा कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर दरबार यजीद में लाया जा रहा है, उसकी वजह से हम खुशी कर रहे। ये कहते जब मैंने नाम सुना ना मैं परेशान हो गया, क्या नाम ले रहा है हुसैन। जब नाम हुसैन दिया ये कहते मैंने घबरा के कहा ये हुसैन रहने वाला कहाँ का है। कहा मैं मदीनतुल नबी। खुदा गवाह जब नाम मदीना आया तो साल कहता मेरे दिल पे आरा चल गया, मदीने में तो मेरा आका मौला हुसैन है। मैंने उसे कहा खुदा के लिए बता इस हुसैन की माँ का क्या नाम है। कैसे फातिमा जहरा कहती। जब फातिमा जहरा का नाम आया ना ये कहता मैंने सर पीट कर कहा ये वही बीबी है जो मुबाहला में आई थी। हाँ ये वही बीबी है, समझ लिया। मैंने कहा मेरा मौला है हुसैन है। कहा बता कि कहाँ सर है। ये कहता है 7 वाले दरवाजे पर, जो गए हैं वो देख सकते हैं कि ये कहता मैं भागता हुआ जब वहां गया तो मैं हैरान हो गया कि सर एक नहीं 18 सर है। अल्लाह अकबर। 9 के नेज़ा पर 18 सर है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो ये जानता था। ये कहता है जब मैंने सरू को देखा मेरी पहचान नहीं हो रही थी, इतनी रेत और खून मुंह पे लगा हुआ था, मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि ज़हरा का बेटा हुसैन कौन है। लेकिन ये कहता है जब मेरे सर आगे से गुजरे तो उस सरू में मैंने 6 महीने के बच्चे का अल्लाह अकबर जब सर देखा तो मैं जिगर पकड़ के जमीन पे बैठकर मैंने कहा तो उससे क्या कसूर हुआ हो। कितने बड़े ज़ालिम है कि 6 महीने का बच्चा भी नोके नेज़े पर। ये कहता है सर बगैर पहचान के गुजर गए, मैं नहीं पहचान सका। लेकिन वही खड़ा हूं कि थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, एक 24 साल का ज़ईफ कैदी। अल्लाह अकबर। 24 साल के ज़ईफ कैदी नहीं होते, गले में वजनी तौक है, पाँव में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ी है। बिल्कुल मेरे सामने आके खड़ा कर दिया गया और उसके साथ काफी सारे मुहाफिजीन हैं। ये खड़े खड़े जब पुलिस वाले थक कर चले गए अकेला कैदी रह गया। मैंने आगे बढ़ के कैदी को सलाम किया, कैदी ने जवाब दे के दिया मुझे। मैंने कहा मिन अय्य कौमिन अंता या असीर। कैदी आप कौन है। मैं नामता तेरा क्या नाम है। अल्लाह अकबर। तेरा क्या नाम है, आप कौन है। जब दूसरी मर्तबा कहा तू कौन है, तेरा क्या नाम है। मेरे इमाम ने फरमाया चचा सहल मुझे पहचाना नहीं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मसाइल की बात कह रहा हूं। खुदा की कसम जब इमाम ने फरमाया चचा सहल मुझे पहचाना नहीं, इसने मुंह पीछ लिया। ये कौन है मेरा वाकिफ। मुझे चचा भी कह रहा है और सहल नाम भी दिया है। ये आगे बढ़ा, इसने कहा कैदी खुदा के लिए बता आप कौन है। मैं नहीं पहचान रहा कि आप कौन है, आप कहाँ के रहने वाले। फरमाया मैं मदीनतुन नबी, नाम मदीने का लिया। उस वक्त कहा आप कौन हैं, तो इमाम ने आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। शख्स अहले बैत को जानता है। जब इतना कहा अब साल कहता मैंने जो पहचाना, मैंने चिल्ला के कहा अंता अली ज़ैनुल आबिदीन। मैं कुर्बान हो जाऊं मौला, अगर मैं भूल नहीं रहा तो आप अली ज़ैनुल आबिदीन हैं। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया हाँ सहल तूने सही पहचाना, मैं तेरा चौथा इमाम हूं। जब ये हालत देखी तो साल पहला यही सवाल करता है आयना आयना अबुल फाज़िल अब्बास। अल्लाह जाने कितना बड़ा आसरा है आले मोहब्बत का सरकार अब्बास। आयना आयना अबुल फाज़िल अब्बास, आयना आयना अली इब्न अकबर, आयना अबू कल हुसैन। बाबा कहाँ है, अब्बास कहाँ है। फरमाया चचा साहब सारे शहीद हो गए, अकेला मैं रह गया, अकेला मैं आया हूं। मैं जुमला कहूं जब कहा ना अकेला मैं आया हूं, उस वक्त साल कहता है मौला आप तो आए हैं, ये फरमाए कि आपके पीछे ये बीबियां कौन है। ये बहुत बड़ी मुलाफती। उस वक्त मेरे इमाम ने जब ये सुना एक चीख निकली मेरे इमाम की। फरमाया साल आंखें बंद कर, बाजार में ज़हरा की बेटियां अजरकुम अल्लाह ज़हरा की बेटियां खड़ी है, इनके सरों पे चादरें नहीं है, चादरें नहीं है।
جب یہ کہا نا چادریں نہیں ہیں، تو یہ جب کہا نا کہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ کہنا تھا۔ اس وقت جناب زینب نے جب یہ آواز سنی تو کہا بیٹا سجاد کون ہے، کون ہے جن کے بارے میں آپ چادروں کے لفظ کہہ رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں چچا سہل آیا ہے، میں نے چادروں کا کہہ دیا ہے۔ بی بی نے فرمایا انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام کہو۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، جب یہ کہا تو اب اس میرے امام نے فرمایا سہل صاحبی زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ جب یہ کہا تو یہ اپنے منہ کو تماچے مار کے کہتا ہے اے اللہ، یہ انقلاب آنا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں کو جا اور ہم جیسے غریبوں کو اور ان کو سلام کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ گیا اور چادریں لاتا ہے۔ جب بیویوں پہ چادریں ڈالی گئی تو ان ملائکوں نے لمبے لمبے نیزوں سے بیویوں کے سر سے جب چادریں اتاری تو بیویوں نے کہنا شروع کیا یا محمدہ، یا حجابہ، یا حسینہ، یا غربتہ۔ اللہ اللہ یہ مجلس سید محمود علی نقوی کے اظہار ثواب کے لیے نواب جہاں بیگم، سید شاہد علی نقوی، سید حامد علی، ساجد علی نقوی اور نور النساء بیگم صاحبہ اور خاندان کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سائے پنجتن میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل